بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا فتحا مباركا من كتاب المبارك يا فتاح عليم آمين يا رب العالمين. الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین. جس طرح کہ اسماء الحسنہ کا ہمارا ایک مکمل جو ہے پروگرام چل رہا ہے، تو آج ہم جن تین بڑے ناموں پر ہم بات کریں گے وہ ہیں غفار، الغفار، قہار، القہار، وہاب، الوہاب. اس میں یہ تین بڑے اسم ہیں، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اسماء الحسنہ میں ان کا مقام کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، اور پھر یہ خدا کا نام ہے تو پھر یہ نام کیا ہے. تو اس میں ہم ان تینوں پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اسم اللہ میں جس نام پر بات کریں گے وہ ہے اسم الغفار. الغفار پچھلے بہت سارے پروگرامز میں ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ جہاں پر غین، فے اور رے کا مادہ آئے گا پورے قرآن کریم کے اندر، وہاں پر آپ کو غفرہ کی حالت کے اندر ایسے مواقع، ایسی سہولت، ایسی سپورٹ ملے گی کہ جس کے ذریعے اصلاح ہو سکے، جس کے ذریعے تعمیر ہو سکے، جس کے ذریعے انسان کی زندگی سنور سکے، انہیں دوبارہ مواقع فراہم کیے جائیں. تو جہاں پر بھی اللہ کریم نے کسی بھی انسان کو، قوم کو انفرادی یا اجتماعی طور پر کوئی موقع فراہم کیا ہے تو وہاں پر قرآن کریم میں آپ کو غفرہ کا مادہ ملے گا، غین، فے اور رے. اس مادے پر تین بڑے اسماء اللہ ہوں گے، وہ آگے چل کے آئیں گے بھی، لیکن یہاں پر ہم احتیاطاً بات کر دیتے ہیں تاکہ ان کو بھی سمجھنے میں پھر آگے چل کے آسانی رہے. ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے غافر، ایک نام ہے غفور، اور ایک نام ہے غفار. غافر، غفور اور غفار، ان تینوں میں کیا فرق کرتا ہے قرآن کریم؟ جہاں پر غافر کا لفظ آئے گا وہ کیوں آتا ہے، اور جہاں پر غفور آتا ہے تو وہ کیوں آتا ہے، اور جہاں پر غفار آتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ غافر یہ اسم الفاعل ہے، لیکن لازمی نہیں کہ اس کے اندر استمرار ہو، یعنی کہ کنٹینیوٹی ہو. یعنی خابز کہتے ہیں وہ جو ایک دفعہ روٹیاں بنائے، ایک دفعہ جس نے روٹی بنائی ہے وہ خابز ہے. خباز کہ جس کا روز کا یہی کام ہے اور وہ روز ہی روٹیاں بناتا ہے تو وہ خباز ہوگا. اب آپ کو غافر اور غفار ان دونوں کے درمیان ان کے وزن کو بھی سمجھ آ چکی ہوگی کہ جب ہم کہیں گے غافر، ایک طرف خابز روٹی بنانے والا، اور خباز روزانہ ہر وقت روٹیاں بنانے والا، یعنی کنٹینیوٹی اس کے اندر آئے گی. تو اسی طریقے سے پہلے تو آپ یہ نام لیجئے کہ غافر کہتے ہیں کہ جو ایک مخصوص حالت میں، ایک مخصوص کنڈیشن کے اوپر آپ کو موقع فراہم کرے، ایک مخصوص کنڈیشن کے اوپر آپ کو اصلاح کا موقع دے، تعمیر کا موقع دے، بہتری کا موقع دے، سہولت فراہم کرے، سپورٹ کرے آپ کو آپ کی بہتری کے لیے، تو وہ غافر ہے ایک مخصوص حالت کے اندر. پھر ہے غفور. اب بہت سارے حالات کے اندر بہت سارے مواقع فراہم کرنے والا یہ غفور ہے، اور اس کی انتہائی شکل جب ہم دیکھیں گے وہ غفار ہے. غفار کہتے ہیں کہ جو بہت سارے مخصوص حالات میں ہمیشہ مواقع فراہم کرنے والا، کہ جب تک انسان کے اندر اپنی اصلاح، اپنی بہتری یا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی نیت موجود ہے، اللہ کریم اسے وہ مواقع فراہم کرتا ہے. تو یہ غفار ہے. تو آج جو اسم اللہ جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ الغفار ہے. تو الغفار کسے کہتے ہیں؟ اصلاح، تعمیر، تدبیر اور تقدیر سنوارنے کے مواقع فراہم کرنے والا.
الغفار. دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ اصلاح، تعمیر، تدبیر، تقدیر، سنوارنے کے مواقع فراہم کرنے والا اسم اللہ الغفار. اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ایک آیت اگر آپ دیکھ لیں جو کہ بہت ہی اہم ہے اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ جب ہم آیات کی بات کرتے ہیں تو غفار میں بعض اوقات لوگوں کو یہ تصور جاتا ہے کہ وہ صرف محض لفاظی ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے بس آپ غفار 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 کہتے رہیں تو آپ کے سارے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے. بلکہ اگر آپ نے اللہ کی اس اسم کو پکارا ہے تو پھر اب آپ کی پکار کا جواب آیا ہے جو کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے وہ غفار نے آپ کو بتا دیا جنہیں آپ نے پکارا ہے. جب میں نے یہ کہا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو یا اللہ مجھے موقع فراہم کیجئے، یا اللہ میری مدد کیجئے، یا اللہ مجھے سہولت دیجئے، یا اللہ مجھے سپورٹ کیجئے، جو کچھ بھی ہے یہ غفر کے اندر ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آگے سے الغفار نے جواب دے دیا ہے. جواب ہے جی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20 کی 82 اگر آپ دیکھ لیجئے تو اس میں اس آیت کے اندر دیکھیے اب غفار کی طرف سے جواب آ گیا ہے. کن کے لیے؟ جو استغفار کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے. اب یہ استغفار ہوگا کیسے، یہ سپورٹ ہوگی کیسے؟ یہ ہے وہ اہم ترین نقطہ اسم الغفار کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. 80 کی 82. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں جو ہوں وہ مواقع فراہم کرنے والا ہوں، آپ کی درستگی کرنے والا ہوں، آپ کو ٹھیک کرنے والا ہوں، آپ کو سپورٹ کرنے والا ہوں. لیکن اس کے لیے ہوگا کیا، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے مجھے پکارا ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جتنی مرتبہ بھی آپ نے مجھے پکارا ہے میں نے آپ کی پکار سن لی ہے. یہ اللہ کریم اب آپ کی پکار کا جواب دے رہا ہے کہ اب یہ مغفرت ہوگی کیسے، اب یہ استغفار ملے گی کیسے. اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں مغفرت کرنے والا ہوں، مواقع فراہم کرنے والا ہوں. لمن تاب، دوں گا اسے جو توبہ کرنے والا ہے، جو اپنی غلطی کا اعتراف کرنے والا ہے، جو یہ ماننے والا ہے کہ ہاں یہ ایک رانگ ٹرن یا ایک رانگ فیصلہ میری زندگی میں ہوا تھا، میں وہیں پر جا کر دوبارہ وہیں سے ایک نئے بہترین اور صحیح سمت کی طرف اپنے راستے کا آغاز کروں گا. یہ یو ٹرن جسے لوٹ کر آپ صحیح سمت کی طرف سفر کرتے ہیں اسے توبہ کہا جاتا ہے. تو اب یہ جو مغفرت آپ کو میسر آئے گی اس کی اولین شرط یہ ہے کہ آپ اعتراف کیجئے کہ جناب ہاں جی مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے صحیح سمت کا تعین نہیں کیا، میں نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، میں نے صحیح عمل نہیں کیا. تو سب سے پہلے تو یہ اعتراف بہت ضروری ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کی نسل کی، آپ کی ذریت کی مغفرت فرمائے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ. اب آمنہ میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ خالی ایمان ہی نہیں ہے، اور ایمان آمنہ یہ مادے، آپ مومن کا مادہ، جو بھی یہ جتنے بھی مادے ہیں ان مادوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا. ایمانی حالت ہوتی ہی یہ ہے کہ آپ کو اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے. مسلم اور مومن میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مسلم سلامتی میں رہتا ہے، مومن سلامتی میں رکھتا ہے. مسلم سلامتی میں رہتا ہے، مومن سلامتی قائم کرتا ہے. اب یہ جو آپ نے پہلے تو اپنی خود احتسابی کی، آپ نے تعین کر لیا کہ آپ کس مقام پر ہیں، وہاں پر صحیح سمت کا آپ نے تعین کر لیا، اس کے بعد آپ نے خود بھی امن میں رہے، دوسروں کو بھی امن میں رکھا، یعنی کہ ایمان میں رکھا. یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ خود بھی امن میں رہیں اور دوسروں کو بھی
امن و امان میں رکھیں، ایمان میں رکھیں، اپنے ایمان کا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کے ایمان کا بھی خیال رکھیں۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ صلاحیتوں والا عمل کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ ہم نے جو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ڈیلی روٹینز پر اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے، تو اب آگے سے جواب آ گیا ہے۔ اب یہ جواب ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مغفرت ہوگی کس کی، استغفار کیسے قبول ہوگی، یہ اس کا ایک پروسیجر ہے جو کہ 4 ڈائمنشن پہ ہے۔ پہلی کہ وہ اپنا تعین کرے، خود احتسابی کرے، دوسرا وہ امن قائم کرے، تیسرا وہ عمل صالح کرے، وہ خود بھی عمل صالح کرے اور اسی عمل صالح کو اپنے بعد ایسے ایک نظام کا حصہ بنے کہ جس میں وہ صلاحیتیں اگلے آنے والے انسانوں تک منتقل ہوتی رہے، آگے چلتی چلی جائے۔ یہ عمل صالحا ہے۔ ثم اہتدی، اور پھر اس کے بعد وہ ہدایت پر قائم ہو جائے۔ ثم اہتدی، پھر وہ اس ہدایت پر قائم رہنے کی کوشش کرے، اور پھر جو انسان ہدایت پر قائم ہو جاتا ہے، وہاں پر اگلا لفظ جو قرآن کریم لے کر آتا ہے وہ رشد ہوتا ہے۔ اب رشد میں اور ہدایت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رشد میں اور ہدایت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہدایت آپ کو ملتی ہے، بعض اوقات ہم اس ہدایت کو برقرار نہیں رکھ پاتے، تو جب ہم اس ہدایت کو چھوڑ کر جو ہے وہ ڈی ٹریک ہوتے ہیں، یا اس راستے کو چھوڑ کر ہم دوسرے راستے اختیار کر لیتے ہیں جن میں ہماری تنزلی ہوتی ہے، ہماری تباہی ہوتی ہے، تو یہ ہم ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن جو رشد والے ہوتے ہیں، جو راشد ہوتے ہیں، جو راشدین ہوتے ہیں، وہ جس خیر کو پکڑتے ہیں پھر موت تک وہ اس خیر کو چھوڑتے نہیں، اور نہ وہ خیر ان لوگوں کو چھوڑتی۔ تو یہ 4 بڑے عمل آپ کی استغفار اللہ نے قبول کی ہے، اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے اس کتاب کریم کے اندر کہ اس کے ذریعے آپ کی مغفرت ہوگی، آپ کے والدین کی مغفرت ہوگی، آپ کی ذریت کی مغفرت ہوگی، آپ کے بہن بھائیوں کی مغفرت ہوگی۔ خود بھی یہ کام کریں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتے داروں کو اور اپنی فیملی کو بھی ان کاموں پر لے کر آئیے کہ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو اپنا تعین کر لیجیے، توبہ کیجیے، اس کے بعد جناب آپ امن قائم کیجیے تاکہ ایمان قائم رہ سکے۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی مکہ میں کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امن کے بغیر ایمان کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی۔ تو پہلے تو آپ نے یہ توبہ کو دیکھنا ہے، پھر آپ نے امن و امان کو دیکھنا ہے تاکہ ایمان سلامت رہے، عمل صالح جو ہے وہ کرنا ہے، اور پھر کوشش کرنی ہے کہ اس کے اوپر آپ دل جمی سے اس کے اوپر کاربند رہیں۔ تو یہ وہ 4 نکاتی پیغام ہے جو اللہ کریم نے اپنی طرف سے آپ کے لیے اور ہم جیسے انسانوں کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے یہ پیغام ہماری استغفار کا جواب ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مغفرت حاصل ہو جائے، تو یہ پیغام جس کی طرف سے ہے وہ غفار ہے۔ یہ ہے وہ اسم اللہ الغفار جس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دیکھ لیجئے کہ الغفار کو آپ پکاریں گے تو پھر وہ غفار آپ کو بتائے گا کہ ہاں میرے ہاں مغفرت قبول کرنے کا ایک کرائٹیریا ہے، ایک سسٹم ہے۔ اس سسٹم کے اوپر پورے اتر کر اگر آپ کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہ ہو، آپ زبان سے الغفار کو مانے بھی، تسلیم بھی کریں، اسے یاد بھی کریں، اس کے نام سے تلقین بھی کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل درآمد بھی کریں تاکہ آپ کے قول اور فعل کے اندر کوئی فرق نہ آئے۔ یہ ہے جی اسم اللہ الغفار۔ تو اللہ کریم آپ سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ کریم آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے جی۔ دوسرا ہمارے پاس نام ہے جی القہار۔ القہار، اچھا جی، عربی زبان میں لسان القرآن کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو القہار کہتے ہیں وہ ہستی کہ جس کے غالب و قادر ہونے پر کوئی شک نہ ہو، وہ ہستی کہ جس کے غالب اور قادر ہونے پر کوئی شک نہ ہو، وہ القہار ہے، جو دوسری تمام تر مخلوقات یا اس کی اپنی جتنی مخلوقات ہیں، وہ جو دوسروں کے غرور کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اسے القہار کہا جاتا ہے۔ وہ جو دوسروں کے تکبر کو ختم کرنے اور توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اسے القہار کہا جاتا ہے۔
آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر واحد القہار ایک مقام پر آتا ہے، سورہ نام 61 کے اندر آپ دیکھیے کہ وہاں پر القہار کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کریم نے جو ہے وہاں پر اس اسم کو جب لایا گیا ہے تو وہاں سے اس کا کیا مقصد ہے۔ سورہ نام 61 اگر آپ کھول لیجئے تو آپ دیکھیے کہ القہار کہتے ہیں وہ ہستی کہ جس کے غالب و قادر ہونے پر کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور جو دوسروں کے غرور کو توڑنے کی، وہ دوسروں کے تکبر کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جی یہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ قاہر ہے اپنی اپنے بندوں پر، یعنی کہ اس کی قدرت اور اس کا غالب آنا اس پر کوئی شک و شبہ نہیں۔ وہ جو اردو میں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ فلاں انسان قہر بن کر ٹوٹا دوسرے لوگوں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے پاس بچنے کی کوئی امید باقی نہیں، دوسروں کی سلامتی جو ہے وہ کسی بھی قسم سے باقی نہیں رہی۔ تو وہ جو دوسروں کے غرور اور تکبر کو نیست و نابود کرنے والا ہو، ختم کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو، اسے القہار بھی القہار کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ اسم آتا ہے جی سورہ نام کے اندر کہ اور وہی ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَاظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ تو یہ اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے جو رسول ہیں وہ اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور وہ اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی خطا نہیں کرتے۔ القہار کو اگر آپ دیکھ لیجئے سورہ یوسف کے اندر 39 میں کائنڈلی، کہ سورہ یوسف 12 کی غالباً 12 ہے سورہ یوسف 12 کی آپ 39 بھی اگر آپ دیکھ لیجئے تو اس میں بھی جو ہے یہ نام موجود ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار۔ تو اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اپنے اچھے ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ یہاں پر دیکھ لیجیے دوسرے بھی مقام پر قرآن کریم میں واحد القہار کے الفاظ آئے ہیں، تو ایک تو وہ وحدت رکھتا ہے اپنے اس معاملے کے اندر، اور دوسرا وہ کسی بھی تکبر اور غرور کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور القہار وہ ہے کہ جو غالب اور مکمل قدرت رکھتا ہے، جس کی قدرت اور غلبے پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہ القہار ہے۔ پیچھے ہم نے جو بات کی تھی الغفار میں، تو ہم نے ہمیشہ اسم کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ ہم نے اپنا مقام تعین کرنا ہے کہ ہم کس مقام پر ہیں، اس کے بعد ہم نے اللہ کا نام تعین کرنا ہے اور پھر کام تعین کرنا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک تو اپنا مقام یہ تعین ہو گیا کہ غلطیاں بہت ہو گئیں، بہت سے نقصان ہو گئے، بہت ہی کوتاہیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، اب اپنا تعین کیجئے۔ اس کے بعد اللہ کا نام آپ کے سامنے آیا الغفار، اور پھر وہ جو ہم نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی سورۃ طہ کی 82، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر وہ کام بھی آپ نے کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ لگائے ہیں۔ اب یہاں پر القہار جو ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اپنا مقام تعین کریں، اور اس قہار کا نام جو ہمارے سامنے آ گیا ہے، تو اب وہ قہار جو ہے وہ مکمل غالب ہے، اپنے تمام تر معاملات کے اندر قدرت رکھتا ہے اور دوسروں کے تک۔ تو عبد القاہر جو ہے اس کے اندر بھی یہ صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بات کو منوانے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کے اندر بھی وہ قوت اور طاقت اور وہ ولولہ اور جلال ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے القہار کے اندر، ویسا تو نہیں ہو سکتا خیر کہ جو رب کا ہے، لیکن ایک مخلوق اپنی حد میں اپنی حدود میں رہتی ہوئی اس اسم سے یہ استفادہ کر سکتی ہے۔ تو ہم نے اپنا مقام تعین کرنا ہے، اپنا اللہ کا نام تعین کرنا ہے اور اس کا کام تعین کرنا ہے، تاکہ وَلِلَّهِ اسماء الحسنى فادعوا بها، کہ وہ اللہ ہی کے تمام تر متوازن نام ہیں کہ جن کے ذریعے آپ نے دعا کرنی ہے، دعویٰ دائر کرنا ہے، اسے پکارنا ہے۔ تو جناب تیسرا نام ہمارے سامنے آ گیا ہے جی الوہاب۔ الوہاب
اس کا مادہ جو ہے جی وہ ہا با با ہے، اور ہب ہب، یہ دیکھیے گا آپ عربی زبان میں اس کا کمال یہ ہے کہ الہبہ کا لفظ بھی ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی زبان میں بھی۔ یہ وہ تحفہ ہوتا ہے کہ جس جو دینے والا ہوتا ہے وہ اس کے مد مقابل کوئی چیز طلب نہیں کرتا، وہ آپ کو اپنی طرف سے عطا کرتا ہے اور اس کے مد مقابل وہ آپ سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ وہ عطا جس کے بدلے میں دینے والا کچھ طلب نہ کرے، یعنی بلا معاوضہ اور مخلصانہ طور پر ادا کرے، اسے الوہاب کہا جاتا ہے، الوہاب کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ تمام انبیاء نے قرآن کریم کے اندر جتنی دعائیں فرمائی ہیں، ان تمام تر دعاؤں کی خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے حب لی کے الفاظ استعمال، حب لنا کے الفاظ استعمال کیے۔ ربنا حب لنا من لدنک، یہ دیکھیے آپ دعائیں سورہ کہف کے اندر بھی یہ دعا ہے، حب لی من لدنک ولی، اور وہ بھی ایک دعا موجود ہے۔ تو ایک تو الوہاب یہ ہے، اور دوسرا وہاب کی ایک اور بڑا کمال ہے، کوئی یہ بار بار دینے والا ہوتا ہے۔ الوہاب بار بار دینے والا، بے حساب دینے والا، اور مختلف طریقوں سے دینے والا، تو یہ وہاب ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیے سورہ المریم 19 کی 5 اگر آپ دیکھ لیجئے، 19 کی 5 اگر آپ دیکھ لیجئے تو اسے سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی۔ جی، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حب لی من لدنک، یہ انبیاء کی دعائیں ہیں، اور عمومی طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دعا کا کوئی طریقہ کار بتائے کہ اللہ سے دعا کیسے کی جائے۔ تو اس مخصوص انداز میں یہ خوبصورت ترین لفظ ہے۔ میں آپ تمام احباب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جب کبھی اللہ سے کوئی چیز طلب کرنی ہو تو حب لی کے الفاظ استعمال، من لدنکا کے بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن میں، من لدنکا اور حبلی۔ تو حبلی کی جتنی دعائیں ہیں یہ ساری قبول ہوئی ہیں قرآن کریم میں، یہ جتنی دعائیں حبلی کے مقام پر آئی ہیں یہ ساری کی ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کی بھی دعائیں قبول فرمائے۔ یہاں پر دیکھیے کہ حبلی من لدن کا ولی ہے، تو لدن کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے اور حبلی کے لفظ بھی استعمال ہوا۔ تو یہ بھی ایک آیت ہے جی۔ اس کے بعد سورہ الانبیاء کی 72 اگر آپ دیکھ لیجیے، سورہ الانبیاء کی 72، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے انہیں ہبہ کیا ہے، تحفہ دیا ہے، وہ ایسا تحفہ کہ جس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے تھا، اور یہ تحفہ کتنا کمال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق دیے گئے، دوسرے مقام پر اسماعیل بھی دیے گئے، وہ یعقوب، اور پھر حضرت اسحاق کو یعقوب ملے، اور پھر حضرت یعقوب کو یوسف علیہ السلام ملے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ خیر و برکت کیسے جو ہے وہ آگے منتقل ہوتی گئی، اور ان میں ان کی اپنی عملی جد و جہد اور اپنا جو کردار تھے وہ کتنے کمال تھے۔ تو یہ بھی ایک بڑا کمال مقام ہے الوہاب کو دیکھنے کے لیے۔ اور وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، تو ہم نے وہب کیا انہیں اسحاق۔ تو یہ وہ دینے والا، طلب، یہ جو طلب پوری کرنے والا ہے، یہ اس کے مد مقابل کچھ نہیں اسے چاہیے۔ اور حب کے اندر، وہب لی کے اندر تمام تر جتنی دعائیں قرآن کریم کے اندر آئی ہیں وہ ساری مقبول ترین دعائیں ہیں جی۔ تو یہ ایک تیسرا اسم تھا جس پر ہم نے آج گفتگو کی ہے جی۔ اس میں الوہاب میں ہم نے اپنا مقام تعین کرنا ہے کہ کیا ہم واقعی ہی اس دعا کے اہل ہیں، کیا ہم نے اس دعا کی اہلیت کے لیے اپنا کرائٹیریا پورا کر دیا ہے، کیا میرے فارم میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، جیسا کہ ہم فارم بھرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہی ہم نے اللہ کی طرف جب کوئی دعا کرنی ہے اللہ سے تو اپنا کرائٹیریا بھی پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس کے بعد اللہ کا اسم وہاب آپ کے سامنے آئے گا، اور پھر وہاب کا کام آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ نے بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ عبد الوہاب ہونے کے ناطے آپ بھی جب کسی انسان کو کوئی چیز دیں تو کوشش یہ کریں کہ اس کی واپسی کی نیت آپ کی نہ ہو۔
हाँ, माँ सिवाय वो जो उधार या वो जो आपका लेन-देन है, वो तो एक सिस्टम है, जिसके तहत आपने लिखत-पढ़त करनी है या जो भी मामलात करने हैं। लेकिन वो चीज़ कि जो आपको किसी किसी को आप तोहफ़तन दे रहे हैं, तो आप भी अब्दुल वहाब होने के नाते आपका काम भी ये बनता है कि एक एक इससे भी अहम नुकता एक निकलता है और वो ये निकलता है कि बाज़ औक़ात अपने माशरे में हम किसी इंसान को गरीब, मिस्कीन या फ़कीर बनाने में बड़ा किरदार अदा करते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि अगर हमें कोई इंसान मैसर आ गया कि जिसने हमें ये कहा कि मुझे खाना खाना है, मुझे खाना ले दें, मैंने खाना खाना है। तो हम ये जानते हैं कि ये खाना कम से कम 500 या हज़ार रुपए में से कम नहीं आएगा, जिस जगह मैं मौजूद हूँ। तो वहाँ अगर मैं उसके हाथ में 50 रुपया रखता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं उसे मज़ीद 9 लोगों की तरफ धकेल रहा हूँ कि अब वो बाकी 9 लोगों से भी 50-50 रुपया लेकर 500 रुपया उसके पास पूरा होगा, तो वो जाकर वो खाना खरीद सकेगा। इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी तरफ से नेकी तो की है, जबकि मैं 500 देने की सलाहियत रखता हूँ। ताकि उसकी डिग्निटी भी कायम रहे, उसकी इज़्ज़त, उसकी तकरीम भी कायम रहे। बल्कि मैं दोस्ती के ज़ुमरे में लाकर उसे कहूँगा कि मैंने भी खाना नहीं खाया, आप आ जाएँ हम दोनों इकट्ठे खा लेते हैं। उसकी इज़्ज़त-ए-नफ्स भी बरकरार रहे, ये तमाम तर चीज़ें भी बरकरार रहें, तो हम लोग बाज़ औक़ात नेकी करते हैं, लेकिन उस नेकी को अधूरा छोड़ देते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर अल्लाह ने आपको कभी ऐसा कोई मौका दिया, तो मुकम्मल नेकी करने की सदका मुकम्मल नेकी होती है, आप देखिए। इसलिए उसके अंदर सदाकत होती है, इसीलिए उसके अंदर तस्दीक होती है, इसीलिए हम दूसरे की बात पर यकीन करते हैं। तो अल्लाह करीम आपको दूसरों के लिए नफ़ा बख्श बनाए और आप जिसे भी कोई चीज़ तोहफ़तन पेश करें, अल्लाह करे वो उसके लिए काफ़ी हो और अल्लाह हमें भी जो अता करे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें भी काफ़ी हो। अल्लाह करीम आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए जी। आज का प्रोग्राम हम यहाँ तक लेकर चलेंगे जी। इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में हम अस्माउल हुस्ना पर बात करेंगे जी। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर। अल्लाह करीम आप सबके दिल पर तस्कीन कुरान नाज़िल फ़रमाए।